یہ تقویٰ اور متقی کا ڈرامہ بند کرو. وہ سب ظالم ہے، چاہے کتنی نمازیں پڑھ لو، چاہے کتنے روزے رکھ لو، چاہے کتنی تہجدیں پڑھ لو، جو اپنے بیٹوں کو تو زمین و جائیداد دیتے ہیں لیکن اپنی بیٹیوں کے لیے ان کے پاس کوئی زمین نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے. اور سنیے، حضرت سعد ابن ابی وقاص کا نام سنا ہوگا، بہت جلیل قدر صحابی گزرے ہیں. حضرت سعد ابن ابی وقاص بہت ہی جلیل قدر صحابی گزرے ہیں، سخت بیمار ہوئے اور پھر کچھ ٹھیک ہونے لگے. اب ادھر توجہ دیجئے گا تو سمجھ پائیے گا میرے واقعے کو. اور اگر یہ دیکھو کمر جھک چکی ہے، اب اٹھ رہے ہیں بیچارے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ سعد ابن وقاص بیمار ہیں تو ان کے گھر گئے عیادت کرنے. بہت ثواب ہے بیمار کی عیادت کرنے کا. کوئی صبح کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. کوئی شام کو مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائے تو صبح تک فرشتے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. مریض کی عیادت کیا کرو، اس کو صبر کی تلقین کیا کرو. اور جب کسی مریض کو دیکھنے جاؤ تو خالی ہاتھ مت جایا کرو، کچھ پھل فروٹ لے کر جایا کرو. تیمارداری کرو تو کچھ لے کے جایا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد ابن ابی وقاص کے پاس بیٹھ گئے. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اچھا ہوا کہ آپ میرے گھر تشریف لے آئے. اب میں کچھ صحیح ہونے لگا، میری طبیعت میں کچھ افاقہ ہو گیا. آپ نے کہا انشاءاللہ بہت جلدی صحیح ہو جاؤ. کہا اللہ کے نبی صرف میری ایک ہی بیٹی ہے. اب جو چیز بتائی جا رہی ہے غور سے سنیے گا کرسیل والوں، ڈسٹرکٹ کٹیہار کے اطراف سے آنے والوں غور سے سنیے گا. اے اللہ کے رسول میری ایک ہی بیٹی ہے اور اللہ نے مجھے زمین و جائیداد کا مالک بنایا ہے. کئی باغ ہیں میرے، کئی زمینیں ہیں میری، کئی مکان ہیں میرے، اور ایک ہی بیٹی ہے میری. آج میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں اپنے سارے مال کی وصیت کر دوں. حدیث کے الفاظ بخاری کے، آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے سارے مال کی وصیت کر دوں، سب کا سب مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعل ہاکذا. اے سعد ابن ابی وقاص تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے. سعد ابن ابی وقاص کس چیز میں اپنا مال خرچ کر رہے ہیں؟ اللہ کی راہ میں. اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ سعد تم ایسا نہیں کر سکتے. یا تو اپنی بیٹیوں کا حق مارے بیٹھے ہیں لوگ، اپنی بیٹیوں کا حق مارے بیٹھے ہیں. ہمارے اٹاوا میں رمضان کے مہینے میں جب میں وضو بنا رہا تھا مسجد میں تو ایک لڑکا میرے پاس آیا. اس کی بہن ہم سے پہلے ہی مسئلہ پوچھ چکی تھی، بہت پہلے، تو ہمیں معلوم تھا اس کے بارے میں. تو وہ وہاں بیٹھ کر ہم سے کہنے لگا مولانا ایک مسئلہ بتائیے. میں نے کہا جی بولو کیا بات ہے. کہ ہم جو کلہ کر رہے ہیں روزے کی حالت میں، کلہ کرتے ہیں، کلہ کرتے ہیں تو زبان میں تھوڑا پانی رہ جاتا ہے. ہر آدمی کی بات ہے، جب کلہ کرے گا تو زبان میں پانی تو کچھ چپک ہی جائے گا نا. کہا کہ اب کوئی آدمی اس کو دانتوں سے ایسے تو کرتا نہیں ہے، اب زبان پر جو پانی چپک گیا، وضو کے بعد ہم اٹھتے ہیں اور نماز پڑھنے جاتے ہیں، اگر زبان کا وہ چپکا ہوا پانی تھوک کے ذریعے پیٹ میں چلا جائے تو روزے پر کوئی فرق پڑے گا؟ میں نے کہا بیٹا آج جمعرات ہے. کہنے لگا ٹھیک جی. میں نے کہا کل جمعہ کا خطبہ میں اسی ٹاپک پہ دوں گا، تم سن لینا. کہنے لگا آپ بھی مجھے بتا دیجئے. تو میں نے کہا اس کو میں جمعے میں بتاؤں گا تاکہ سب کو فائدہ ہو. وہ صرف وہ تھا اور میں تھا. اور دوسرے دن جب جمعے کا خطبہ ہوا تو میں نے جمعے کے خطبے میں اس کا نام لیے بغیر کہا، اور وہ آگے ہی بیٹھا ہوا تھا. آج میں نے اس کا نام لیے بغیر کہا کہ ہم نے کہا لوگ اتنے بڑے بڑے تقی و پرہیزگار ہونے کا
نمونہ پیش کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں وضو بناتے وقت وہ یہ پوچھتے ہیں کہ زبان پر چپکا ہوا پانی اگر حلق کے نیچے چلا جائے تو کیا میرے روزے پر کوئی فرق پڑے گا؟ پوچھنے والے لوگ وہ ہیں جو اپنی بہنوں کا حق مارے بیٹھے ہیں، جن کی بہنیں ہمارے پاس شکایت لے کے آئی ہے کہ بھائی اپنی وراثت میں سے اپنی بہنوں کو حق نہیں دے رہا ہے، جو اپنی بہنوں کا حق مارے بیٹھے ہیں وہ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم روزے کی حالت میں اگر زبان پر چپکا ہوا پانی اگر حلق میں چلا جائے تو روزے پر کوئی فرق پڑتا یا نہیں پڑتا ہے؟ یہ تقوی اور مرتبی کا ڈرامہ بند کرو، وہ سب ظالم ہے، چاہے کتنی نمازیں پڑھ لو، چاہے کتنے روزے رکھ لو، چاہے کتنی تہجدیں پڑھ لو، جو اپنے بیٹوں کو تو زمین و جائیداد دیتے ہیں لیکن اپنی بیٹیوں کے لیے ان کے پاس کوئی زمین نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے، یہ خائن ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نماز اور روزے کی کمی تو معاف کر سکتا ہے لیکن ایک بندے کے حق مارنے کے جرم میں آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ صرف شادی کر کے جہیز دے دینے سے میرے بھائیوں لڑکیاں وراثت سے محروم نہیں ہو جائیں گی، بہنوں کا بھی حق ہے اور پیٹ جو آپ کو دینا پڑے گا، آپ کے انتقال کے بعد ترکے کی شکل میں ان کو ملے گا۔ آ گئے مسجد میں سبحان رب العالی سبحان اللہ پڑھ لو، ارے تو تہجد ہی کیوں نہ پڑھ لے، تیرے سر پر اتنا موٹا ٹیکا کیوں نہ جم جائے؟ اگر تو وصیت نہیں کرتا، اگر تو اپنی زندگی میں یہ نہیں کہتا کہ میرے انتقال کے بعد لڑکے اور لڑکی اور بیوی اور بہن جتنا بھی ہے سب کو شریعت کے مطابق جتنا بنتا ہے اتنا پورا حق ان کو دے دینا، اگر آپ یہ وصیت نہیں کرتے ہیں تو آپ گناہگار ہوں گے۔ اگر آپ یہ کہہ کے جاتے ہیں نا بڑے بیٹے نے میری زیادہ خدمت کی ہے اس کو اتنا دے دینا، اوروں نے کم کی ان کو اتنا دے دینا، تو آپ گناہ کا دروازہ کھول کے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کے کسی بیٹے نے آپ کی خدمت زیادہ کی ہے تو اس کو ثواب بھی زیادہ ملے گا، لیکن خدمت زیادہ کرنے کی وجہ سے وہ آپ کی زمین و جائیداد میں زیادہ حصے دار بن جائے، یہ نہیں ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی نے سعد ابن ابی وقاص سے کہا، سعد تم سارے کے سارے مال کی وصیت نہیں کر سکتے، اس کو نہ تو سارا کا سارا مال مسجد میں دے سکتے ہو، نہ مدرسوں میں، نہ غریبوں میں، نہ مسکینوں میں، تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں اے اللہ کے نبی تب ہم 2/3 مال کی وصیت کر دیتے ہیں، 2/3 یعنی ہماری جو وراثت، جو زمین و جائیداد، جو زمین ہے، جو مکان ہے، ہم اس کے 3 حصے کر دیتے ہیں اور 2 حصے خیرات کر دیتے ہیں، صدقہ کر دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں نکالنے کی وصیت کر دیتے ہیں، 3 حصے کر کے 2 حصے۔ کیا 2/3 کی 2/3 کی میں وصیت کر دوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تفعل، آئے سعد تم 2/3 کی بھی وصیت نہیں کر سکتے، یہ تمہارے لیے غلط ہے، تم اپنی وراثت میں سے، اپنی ملکیت میں سے 3 حصوں میں سے 2 حصے کی بھی وصیت نہیں کر سکتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں بخاری شریف کی روایت، اے اللہ کے نبی تب ہم آدھا کر دیتے ہیں، آدھے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور آدھا مال ہم وصیت کر دیتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خیرات ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سعد تم آدھا مال بھی اللہ کی راہ میں نہیں نکال سکتے، ہماری کہا کہ تم نہیں نکال سکتے۔ تب اللہ کے نبی سے سعد بن ابی وقاص نے کہا اے اللہ کے رسول پھر 1/3 یعنی 3 حصوں میں سے کیا 1 حصے کی بھی ہم وصیت نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں اے سعد 1/3 کی تم وصیت کر سکتے ہو، 1/3 کی تم وصیت کر سکتے ہو، لیکن یہ بھی زیادہ ہے، یہ بھی زیادہ ہے، کرنا تو نہیں چاہیے لیکن اگر 1/3 کی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، حالانکہ یہ بھی زیادہ ہے۔ میرے بھائیوں غور کرو کہ اپنا مال ہے، آپ اس کی ملکیت ہے، آپ کی ملکیت ہے، آپ اپنے مال میں سے آدھا نہیں دے سکتے ہو، آدھے کی
वसीयत नहीं, आप 1/3 की वसीयत कर सकते हो, सिर्फ 1/3 मस्जिद के लिए, जितना 1/3 मदरसे के लिए, 1/3 गरीबों के लिए, 1/3 की आप वसीयत कर सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा की वसीयत की इजाजत अल्लाह के रसूल ने नहीं दी। वो आपके इंतकाल के बाद तरका होगा, जो आपके रिश्तेदार हैं उनको मिलेगा, आपके बेटे बेटी भाई बहन माँ, इनमें तकसीम होगा। किसी की 2 बीवी होती है, किसी की 3 बीवी होती है, किसी के 2 बच्चे होते हैं, किसी बीवी से 5 बच्चे होते हैं, किसी से 2 बेटी होती है, किसी से 2 बेटे होते हैं। ये सब उसी में से जो तरका है उसमें से तकसीम होगा। मेरे भाइयों, मौका नहीं है, वरना मैं चाहता हूं कि एक तकरीर हमारी विरासत के टॉपिक पर होनी चाहिए कि बाप माँ का कितना है, बीवी का कितना है, भाई का कितना है, बहन का कितना है। लेकिन हम सोचते हैं कि अगर ये तकरीर कभी किसी मौजू पे हम कर देंगे तो वो आपके सर से ऊपर गुजरेगी, समझ में नहीं आएगी, फिर आप कहेंगे कि मौलवी ने क्या बोला, हमारी समझ में नहीं आई है। मेरा दिल चाहता है कि एक तकरीर ऐसी हो कि अगर 5 बहनें 3 भाई, तो बहनों का कितना बनता है, भाइयों का कितना बनता है, बीवी का कितना बनता है, अगर आपके बाप ने 2 शादियां की हैं तो उनसे जो बच्चे उनका कितना बनता है, इससे जो बच्चे इसका कितना बनता है, उससे जो बेटियां उसकी कितनी बनती है। अगर बाप की माँ यानी दादी जिंदा है आपकी, तो उसका उसमें हक है या नहीं है। मेरे भाइयों, दिल चाहता है कि इस मौजू पर एक तकरीर की जाए, लेकिन ये सोचकर नहीं करता हूं कि इतनी बड़ी तकरीर होगी कि हमारे दिमाग से कहीं ऊपर न जाए और आपकी समझ से कहीं बाहर ना हो और आप ये कहें कि मौलाना क्या बोला, क्योंकि इसमें वही होता है 1/3, 1/4, 1/6, ये सब गुला भाग लगा के बताना पड़ता है जो हमारे सरों से ऊपर जाता है। इसलिए डरता हूं कि ये न कह दो कि मौलवी तकरीर करना भूल गया, लेकिन कभी इंशाअल्लाह करूंगा, जब ज्यादा बुराइयां देखूंगा तो इस टॉपिक पर भी बोलूंगा। तो मेरे भाइयों, साद इब्न अबी वक्कास ने चाहा कि हम पूरा माल तकसीम करने, अल्लाह के नबी ने नहीं करने दिया। अच्छा, ये हदीस बता रही है कि अच्छी जगहों पर भी आप अपना सारा माल खर्च नहीं कर सकते। ये 3 हदीसें काफी हैं। अब आइए हम अपने समाज और सोसाइटी में देखें, हम शादियों में कितना खर्च करते हैं, जहेज में क्या कर रहे हैं, जहेज का चलन कैसा है। आज आपको ये सुनना ही पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए कलेजा थाम कर बैठिए। जब झमेले हमने पाले हैं तो सुनना भी पड़ेगा, और अगर नहीं सुनना चाहते हो तो फिर जलसे कराना बंद करिए। पहले थोड़ा सा इशारा शादी की। शरीयत ने शादी में दीनदारी को इख्तियार करना और मुंतखब करने को तरजीह दी है। एक मसला पहले जहन में रखिए, शादी का पैगाम लड़के वालों को देना चाहिए लड़की के घर, या लड़की वाले पहुंचाएं लड़के वाले के घर, क्या सही है? हमारे समाज में क्या होता है, पहले जहन को रखिए, लड़के के माँ बाप रिश्ता लड़की के घर लेके जाएं, ये सही है, या लड़की के माँ बाप को फिक्र होनी चाहिए कि अपनी बेटी का रिश्ता हम के लिए जाएं लड़के वालों के पास? 2 चीजें। तीसरी चीज, क्या कोई लड़का खुद किसी लड़की से कह सकता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं? क्या कोई लड़का खुद पैगाम पहुंचा सकता है या नहीं? और चौथी चीज, क्या कोई लड़की भी खुद अपना पैगाम किसी लड़के को दे सकती है कि नहीं कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं? ये 4 चीजें आज समझ लीजिएगा। शायद मैं अब तक नहीं बोला हूं। अब एक हदीस सुनाने जा रहा हूं, उस हदीस में आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। हदीस वाकया है, हजरत उमर फारूक की एक बेटी थी, स्पीड मैंने कम कर दी ताकि आपके समझ में आ जाए। हजरत उमर फारूक की एक बेटी थी जिनका नाम था हफ्सा, और हजरत हफ्सा का निकाह हुआ था हजरत खुनैस इब्ने हुज़ाफा अस्सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। नाम क्या था उनके शौहर का? खुनैस। हजरत खुनैस इब्ने हुज़ाफा। अब थोड़ी सी तवज्जो आप दे देंगे तो बहुत सी बातें मालूम हो जाएंगी आप। हजरत खुनैस जंगे बद्र में शरीक थे और जंगे बद्र में नबी का साथ दे रहे थे, उमर फारूक के दामाद।
لیکن ان کو کئی تیر لگ گئے تھے. حضرت خنیس کافی زخمی ہو گئے تھے اس جنگ میں، اور ان کو زخمی کی حالت میں گھر پہ لایا گیا، اور وہ زیادہ دن تک ان زخموں کی تاب نہ لا سکے، اور حضرت خنیس کا انہی زخموں کی وجہ سے انتقال ہو گیا. اب پورا واقعہ سمجھ گئے ہوں گے آپ. حضرت حفصہ کس کی بیٹی تھی؟ حضرت عمر کی. داماد کا نام کیا تھا؟ خنیس. جنگ بدر میں لڑ رہے تھے، زخمی ہو گئے، گھر میں آئے، علاج چلا، لیکن جام پر نہ ہو سکے اور اسی زخموں میں انتقال کر گئے. حفصہ بیوہ ہو گئی. جس وقت حضرت حفصہ بیوہ ہوئی اس وقت حضرت حفصہ کی عمر کتنی تھی؟ 21 سال. جتنی باتیں میں بتایا ہوں اب میں کسی کو کھڑا کر رہا ہوں پوچھنے کے لیے کہ میں نے کیا بتایا ہے حضرت حفصہ کے تعلق سے. دیکھیں آپ غور سے سن رہے ہیں کہ آپ کھڑے ہو کر اپنی پینٹ سیدھی کر رہے ہیں. پوچھنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر ذہن میں رکھ لیجئے، حفصہ عمر کی بیٹی، داماد کا نام عمر کے خنیس، جنگ بدر میں زخمی ہوئے، گھر پہ آئے، جام پر نہ ہو سکے، انتقال ہو گیا، حفصہ بیوہ ہو گئی. جس وقت حفصہ بیوہ ہوئی ان کے شوہر خنیس ابن حذافہ کا انتقال ہوا. اس وقت حفصہ کی عمر کتنی تھی؟ 21 سال. داماد کے انتقال کے بعد اپنی جوان بیٹی 21 سالہ بیٹی حفصہ کی فکر حضرت عمر فاروق کو ہونے لگی. اللہ میری بیٹی ابھی جوان ہے، ماتر 21 سال کی، اور میرے داماد خنیس کا انتقال ہو گیا ہے، اب کیا ہونا چاہیے؟ حفصہ نے عدت گزاری. حضرت عمر فاروق کو اپنی بیٹی کی شادی کی فکر ہوئی تو حضرت عمر اپنی بیٹی کی شادی کے لیے رشتہ کہاں لے کے گئے؟ آج اسی واقعے میں آپ کو بہت کچھ، ایک ہی حدیث سناؤں گا یہ واقعہ، اور اسی میں آپ کو بہت سے مسئلے مل جائیں گے. حضرت عمر فاروق اپنی بیٹی کے لیے سب سے پہلے رشتہ لے کر گئے حضرت عثمان کے پاس. آپ کو معلوم ہوگا فاروق سے نیچے تھے ابو بکر، عمر مقام میں بڑے تھے، عمر دوسرے نمبر پہ تھے، تیسرے نمبر پہ عثمان اور چوتھے نمبر پر علی. تو عثمان کا مقام و مرتبہ حضرت عمر سے بہرحال نیچا تھا، چھوٹا تھا. لیکن حضرت عمر فاروق نے یہ نہیں سوچا کہ میں اپنے سے چھوٹے انسان کے پاس جاؤں گا تو میری عزت میں کمی آ جائے گی. آج سارا جھگڑا تو ناک کا ہے نا. اچھا میں تو دولت مند، میں تو پیسے والا، اور میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے پاس لے کے جاؤں گا؟ نہیں، وہ خود آئے، اس لڑکے کا باپ آئے. نہیں، یہ ناک کے مسئلے تو توڑ دیا حضرت عمر نے. اپنی بیٹی حفصہ کے لیے رشتہ لے کر کہاں گئے؟ حضرت عثمان غنی کے پاس، جو مقام و مرتبے میں ان سے نیچا درجہ رکھتے تھے. ان سے فرمایا، اے عثمان تم تو جانتے ہی ہو کہ میری بیٹی حفصہ بیوہ ہو گئی، خنیس کا انتقال ہو گیا، میری بیٹی ابھی جوان ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں. اس لیے یہ جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا بیٹی کی شادی کے لیے دیندار رشتہ تلاش کرو. دیندار رشتوں کی کمی میرے پاس نہیں ہے، لیکن دینداری دیکھتا بھی اس لیے میں تمہارے پاس آیا. اے عثمان تم کیا چاہتے ہو؟ تم غور کر لو. میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہیں دینا چاہتا ہوں، میں اپنی بیٹی حفصہ کو تمہارے نکاح میں رکھنا چاہتا ہوں. حضرت عثمان غنی نے فرمایا ٹھیک ہے میں غور کروں گا، گھر جا رہا ہوں رائے بناؤں گا، یعنی کچھ لوگوں کو بٹھاؤں گا، سوچتا ہوں. حضرت عمر فاروق نے کہا ٹھیک ہے. کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر پھر ملے عثمان غنی سے اور فرمایا کہ اے عثمان اب تو کئی دن ہو گئے، تمہاری رائے بنی یا نہیں؟ بتاؤ تمہارے لیے ابھی تک میں نے اپنی بیٹی کے لیے کوئی دوسرا رشتہ نہیں دیکھا، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عثمان نے صاف صاف منع کر دیا، اے عمر رائے نہیں ہو پا رہی ہے، سب متفق نہیں ہو پا رہے ہیں، اس لیے میں آپ کی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا.
حضرت عمر فاروق نے کہا کوئی بات نہیں، رائے نہیں ہوئی کوئی، ٹھیک ہے چلے آئے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے لیے کس کے پاس گئے؟ آپ سنیں گے تو تعجب کریں گے، حضرت ابو بکر صدیق کے پاس، اور ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ میں عثمان کے پاس گیا تھا، عثمان نے منع کر دیا، میں تمہارے پاس آیا ہوں، میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑا سوچئے گا، بیٹی کی عمر کتنی ہے؟ 21 سال، اور ابو بکر صدیق کی عمر کتنی ہے؟ حضرت عمر فاروق سے بھی عمر میں بڑے ہیں۔ آج بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں اچھا کمینے پیغام بھیج رہا فلاں جگہ، تیری بیٹی کی عمر کی ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی سوچ ہو سکتی ہے، اور گودی میڈیا کی سوچ ہو سکتی ہے۔ شریعت ہمیں کیا بتلا رہی ہے دیکھیے، حضرت ابو بکر سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق خاموش رہے، کچھ نہیں بولے، نہ ہاں نہ نہ، خوش خاموش ہو۔ حضرت عمر فاروق اپنے گھر پہ آئے اور انہوں نے اپنی بیوی سے فرمایا مجھے عثمان غنی کے انکار سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی تکلیف مجھے حضرت ابو بکر کی خاموشی سے ہوئی۔ ابو بکر کو اگر میری بیٹی سے نکاح نہیں کرنا تھا تو نہ کرتے، منع کر دیتے، لیکن انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ حضرت عثمان نے تو صاف صاف منع کر دیا، مجھے عثمان کے انکار سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنا ابو بکر کی خاموشی سے تکلیف ہوئی۔ بولنا چھوڑ دیا، سلام دعا سے سلام علیہ السلام، بات چیت اب وہ نہیں رہی۔ ابو بکر بھی سمجھ گئے کہ عمر فاروق شاید ہم سے کچھ ناراض ہے، دل میں کچھ لیے ہوئے، لیکن ابو بکر بھی مجبور ہے، کیوں خاموش ہے بتانے میں، بعد میں پتہ چلے گا۔ ابھی دیکھیے میں نے کہا نا اس حدیث میں بہت سی چیزیں پتہ چلیں گی۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا اے عمر تمہارے داماد خنیس جنگ بدر میں زخمی ہو گئے تھے اور اس کی وجہ سے انتقال کر گئے، تمہاری بیٹی حفصہ بیوہ ہو گئی، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری بیٹی حفصہ سے نکاح کر لوں، لہذا میں اپنا پیغام تمہاری بیٹی حفصہ کے لیے لایا ہوں، اگر تم چاہو تو اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ حضرت عمر فاروق فوراً تیار ہو جاتے اور انہوں نے اپنی 21 سالہ بیٹی حضرت حفصہ کا نکاح جناب محمد رسول اللہ سے کر دیا۔ اب یہاں دیکھیے حضرت محمد رسول اللہ سے اپنی اس بیٹی کا نکاح کیا کہ خود محمد رسول اللہ حفصہ کے باپ حضرت عمر سے 14 سال بڑے ہیں عمر میں۔ کتنے سال؟ 14 سال، یعنی عمر فاروق کی تو وہ بیٹی تھی، وہ عمر سے بھی 14 سال بڑے تھے اللہ کے رسول۔ اور حضرت عمر فاروق نے اپنی بیٹی کا نکاح کس کے ساتھ کیا؟ محمد رسول اللہ کے ساتھ۔ جب نکاح ہو گیا تب ابو بکر صدیق حضرت عمر کے پاس آئے اور فرمایا اے عمر شاید تم مجھ سے ناراض ہو۔ حضرت عمر نے کہا جی عثمان نے انکار کر دیا، مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی تکلیف مجھے تمہاری خاموشی سے ہوئی تھی۔ فرمایا عمر تمہارا ناراض ہونا بجا تھا، لیکن میں خاموش کیوں تھا شاید تمہیں نہیں معلوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خنیس کے انتقال کے بعد جب تمہاری بیٹی عدت میں تھی حفصہ، اسی وقت مجھ سے ذکر کیا تھا کہ حفصہ کی عدت ہو جانے دیجئے، تب تک عمر فاروق کا بھی غم دور ہو جائے گا اور حفصہ کا بھی غم دور ہو جائے گا۔ جب حفصہ کی عدت ختم ہو جائے گی تو میں اپنا پیغام حفصہ کے لیے عمر فاروق کو دوں گا۔ اللہ کے نبی اپنے نکاح کا ارادہ مجھ سے کر چکے تھے، یہ بات نبی کی میرے دل میں راز تھی، اس لیے میں ہاں بھی نہیں کہہ سکا کہ ہاں میں نکاح کروں گا، اس لیے کہ جس کا ارادہ اللہ کے نبی نے کر لیا ہو تو میں کون ہوتا ہوں ٹانگ بڑھانے والا۔ اور میں نے تم سے اس لیے نہیں کہا کہ اللہ کے نبی آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے مجھ سے اپنا یہ راز بتایا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ نبی کا یہ راز فاش ہو اور نبی کا یہ راز میرے دل سے نکلے۔ شادیاں راز میں رکھا
چپکے سے شادیوں کا پیغام دیا کرو، کیونکہ آج کے دور میں اگر کسی کو پتا چل گیا کہ فلاں تمہاری بیٹی کے ساتھ نکاح کا پیغام بھیج رہا ہے تو دوسرے من چلے اس لڑکے میں ہزاروں برائیاں نکال کے رشتہ توڑوا دیں گے، اس لڑکی میں ہزاروں برائیاں نکال کے رشتہ توڑوا دیں گے۔ اس لیے ابو بکر صدیق نے نبی اکرم کی بات کو راز میں رکھا ہے۔ شادی کے چرچے بہت چپکے سے ہوتے ہیں، اعلان عام ہوتا ہے، نکاح عام طریقے سے کیا جاتا ہے، لیکن شادی کے رشتے چپکے سے چلانا چاہیے تاکہ آج کے زمانے میں کسی بدمعاش کو پتہ نہ چلے اور لڑکیاں لڑکی میں ہزاروں برائیاں نکال کے وہ رشتے کو توڑوانا۔ اس حدیث سے پتا چلا کہ لڑکی بھی، لڑکی کے باپ بھی لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام لڑکے والوں کو دے سکتے ہیں، جیسے عمر فاروق نے دیا۔ عمر فاروق نے اپنے سے چھوٹے مقام والے انسان کو، عثمان کو دیا، ناک نہیں کل گئی، اور پھر وہ اپنے سے بڑے مرتبے والے ابو بکر صدیق کو پیغام نکاح دیے۔ میرے بھائیوں، اس سے ان کی شان گھٹ نہیں گئی اور بڑھ نہیں گئی۔ تو آپ اپنی بیٹی کے لیے دیندار رشتہ دیکھ سکتے ہیں اور بیٹی کے لیے خود جا سکتے ہیں، لڑکے کے ماں باپ سے بات کر سکتے ہیں، لڑکے سے بھی بات کر سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت عمر فاروق نے ڈائریکٹ عثمان سے کہا، ڈائریکٹ ابو بکر سے کہا۔ اور میرے بھائیوں، لڑکے والا بھی ڈائریکٹ پیغام دے سکتا ہے، جیسے خود جناب محمد رسول اللہ نے حضرت عمر فاروق کی بیٹی کے لیے حضرت عمر سے کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ڈائریکٹ لڑکا بھی لڑکی کے باپ کہہ سکتا ہے آپ کی بیٹی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں دیندار ہوں، نمازی ہوں، روزدار ہوں، میرا ذریعہ معاش یہ ہے، میں کماتا ہوں، مجھے جہیز نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اور اس میں لڑکی کے باپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ حضرت عمر نے، حضرت محمد رسول اللہ نے ڈائریکٹ لڑکی کے باپ عمر سے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگا تھا، تو لڑکا ڈائریکٹ باپ سے ہاتھ مانگ سکتا ہے بیٹی کا۔ مولانا صاحب بہت آسان کر دیا معاملہ آپ نے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر، شریعت کے دائرے میں رہ کر اللہ کے رسول تو ڈائریکٹ حضرت ام سلمہ کے پاس چلے گئے تھے۔ ام سلمہ کے شوہر ابو سلمہ کا جب انتقال ہو گیا اور ام سلمہ کی جب عدت پوری ہو گئی تو اللہ کے نبی ان کے پاس گئے، انہوں نے دروازہ کھولا، اندر بلایا، تکیہ دے دیا، تکیے پر ٹیک لگا کر نبی اکرم بیٹھ گئے۔ کہا اللہ کے نبی اچانک میرے گھر کیسے آنا ہوا؟ فرمایا آئے ام سلمہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، تم بیوہ ہو گئی ہو، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ام سلمہ نے کہا اللہ کے نبی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو پیغام، نکاح کا پیغام دیں اور وہ انکار کر دے، اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ میں انکار نہیں کر سکتی، لیکن میری کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ میں اب ماں بننے کے لائق نہیں ہوں، میں شادی کی عمر کو کراس کر چکی ہوں، یعنی اب میں بچے نہیں پیدا کر سکتی، میں بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اے اللہ کے نبی آپ کی پہلے سے کئی بیویاں ہیں اور مجھے بھی آپ اپنی بیوی بنا کر لے جائیں گے، اگر آپ کی اور بیویوں نے مجھے کچھ الٹا سیدھا بول دیا تو مجھ پہ برداشت نہیں ہوگا، میں بہت غیرت مند عورت ہوں، میں پھر کھری کھوٹی سنا دینے میں پیچھے نہیں ہوتی ہوں، میں نہیں چاہتی ہوں کہ میری وجہ سے آپ کے گھر میں آگ لگے، آپ کو پریشانی ہو، میں 100 گناہوں کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تیسری بڑی شرط یہ ہے کہ ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ مجھ سے کئی بچے پیدا کیے تھے اور ان کے بچے میرے پاس ہیں، اے اللہ کے نبی ان بچوں کی پرورش کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، اگر آپ نے مجھ سے نکاح کیا ہے تو یہ بچے بھی میرے ساتھ جائیں گے، آپ یہ کہیں کہ بچے میرے نہیں ہیں اس لیے ان کو کہیں اور دے دو، تو میں اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ سکتی ہوں، ان بچوں کی پرورش اور ان کے پالنے پوسنے کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آئے ام سلمہ میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ 100 گھروں کے درمیان محبت پیدا کر دے گا، تمہیں لڑائی جھگڑے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، میں انصاف سے کام لوں گا۔ یہ
چیز تمہاری ختم ہو جائے گی. رہی تمہارے بچے نہ پیدا کرنے والی بات، بڑھاپے کو پہنچ چکی ہو، کوئی بات نہیں. اب میں بھی اسی عمر کو پہنچ چکا ہوں جو تقریباً تمہاری عمر ہے، وہی عمر میری بھی ہے. اور میرا مقصد شادی کر کے بچے پیدا کرنے کا نہیں ہے، بیوہ اور بدوا اور ان لوگوں کا سہارا بننے کے لیے، تاکہ میں یہ ثابت کر سکوں کہ محمد رسول اللہ کنواری ہی نہیں بلکہ بیوہ عورتوں کے لیے بھی سہارا بننے کے لیے آیا ہے، بیوہ عورتوں کو بھی گھر بسانے کے لیے آیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نکاح کرو، اور بچے پیدا کرنے کی عمر میں تم نہیں ہو تو میں بھی تقریباً بڑھاپے کو قدم رکھ چکا ہوں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. رہی بچوں کی بات، جب تم نکاح کر کے میرے پاس آؤ گی تو تمہارے بچے میرے بچے ہوں گے، تمہارے بچوں کی پرورش میرے ذمہ ہے، میں ان کو کھلاؤں گا پلاؤں گا. یہ پورا واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ڈائریکٹ لڑکی کو پیغام دیا. اگر کوئی لڑکا لڑکی کے باپ کے بجائے ڈائریکٹ کسی لڑکی کو پیغام دیتا ہے تو یہ بھی شریعت میں جائز ہے، لیکن نکاح کا پختہ ارادہ ہو. اور دیکھیے کشن گنج کی مانی اور جانی ہستی جو موجودہ دور میں ایم پی بھی تھے، ممبر آف پارلیمنٹ، مولانا اسرار الحق قاسمی، جو اب رحمت اللہ علیہ انتقال ہو گیا. میں اسی علاقے میں تھا، پتا چلا کہ شام کو انہوں نے 2 پروگرام بھی اٹینڈ کیے تھے. یعنی جس رات میں 3 بجے ان کا انتقال ہوتا ہے، اس رات میں 3 بجے سے پہلے وہ 2 پروگرام اٹینڈ کر چکے تھے. 2 جلسوں میں انہوں نے شرکت کی تھی، رات کے 8 بجے، اور دوسرے پروگرام میں رات کے 10 بجے انہوں نے شرکت کی، اور رات کے 2 بجے اپنے سرکٹ ہاؤس میں سینے میں درد کی شکایت کرتے ہیں، اور 3 بجے ان کا انتقال ہوتا ہے. 4 بجے ان کی باڈی کو ان کے گھر پہنچا دیا جاتا ہے، اور ظہر کے بعد تقریباً 3 بجے ان کو قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور مولانا اسرار الحق قاسمی کو جس وقت دفن کیا جا رہا تھا، ان کو مٹی دی جا رہی تھی. اس وقت وہ ایک میسج دے رہے تھے، اگرچہ ان کی زبان میں طاقت نہیں تھی، وہ کسی کو بول نہیں پا رہے تھے، لیکن مولانا اسرار الحق قاسمی کی تلفین، ان کا دفینہ اس بات کا میسج دے رہا تھا. لوگوں میں نے پارلیمنٹ کو الوداع کہہ دیا. لوگوں جس سرکٹ ہاؤس میں میری اپنی چلتی تھی، جب چاہتا تھا اس کا تالا کھلوا لیا کرتا تھا، جب چاہتا تھا وہاں آرام کر لیا کرتا تھا. اب اس سرکٹ ہاؤس کو بھی میں نے خیر آباد کہہ دیا. جس گھر کے اندر میری آمد کے لیے بار بار فون ہوتے تھے کہ اب کب آ رہے ہو، کیا بنا کے رکھوں، کھانا کیا بناؤں، اس گھر کو بھی میں نے خیر آباد کہہ دیا. جس چارپائی پر مجھ کو لا کر قبرستان لایا گیا، اس چارپائی نے بھی قبرستان آنے کے بعد میرا ساتھ چھوڑ دیا. میری اولاد بھی قبرستان تک، میرے بھتیجے بھی، میرے بھائی بھی قبرستان تک میرے ساتھ رہے، اور پھر انہوں نے مجھے گھر سے بے دخل کرتے ہوئے اس 2 گز زمین کے اندر مجھے لٹا دیا. پٹرے رکھے، تختے رکھے، اور اوپر سے مٹی دے دی. میں نے اپنے بیوی کو، میں نے اپنے بچوں کو، میں نے اپنے بھائیوں کو، میں نے اپنے بھتیجوں کو بھی خیر آباد کہہ دیا. لوگوں میرا گھر مجھ سے چھوٹ گیا، میری پارلیمنٹ مجھ سے چلی گئی، میرا سرکٹ ہاؤس خیر آباد میں نے کر دیا. میں نے اپنے گھر و مکان کو چھوڑ دیا، میرے بیوی بچے بھی میں نے چھوڑ دیے، یہ سب میرا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. ہاں آئے لوگوں، میرے ساتھ میری نمازیں، میرے روزے، میرے اخلاق حسنہ، میرے نیک کام، یتیم بچوں کی پرورش، مدرسے میں پڑھائے ہوئے بچوں کو تعلیم و تربیت جو میں نے دی، یہ ساری نیکیاں ہیں. اگر اللہ نے قبول کر لی تو بس یہی میرے ساتھ ہے، جو میرا ساتھ نہیں چھوڑ رہی ہیں. یہ قبر میں بھی میرے ساتھ جا رہی ہے. اور تو سارے بے وفا نکلے، پارلیمنٹ بے وفا نکلی. وہ سونیا گاندھی جو میرے لیے کھڑی ہو جایا کرتی تھی، مجھے بار بار فون کیا کرتی تھی، میرے انتقال کی خبر سن کر نہ راہل گاندھی میری مٹی میں آئے، نہ سونیا گاندھی میرے جنازے میں شریک ہوئی.
یہ زندگی تک میرے ساتھ تھے، میرے مرنے کے بعد کوئی میرے ساتھ نہیں آیا، میرے ساتھ میرے اعمال میرے ساتھ جا رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ مولانا اسرار الحق قاسمی کی زندگی ایک میسج دے رہی تھی، ان کا دفینہ ایک میسج دے رہا تھا۔ یہ میسج دے کر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ ہر جانے والا یہی ایک میسج دیتا، اگرچہ اس کا میسج ہمیں سنائی نہیں دیتا۔ اب اس زندگی کو کامیاب کرنا ہے جو حقیقت میں یہ دکھائی دیتی ہے کہ وہ زندگی ختم ہو گئی ہے، حالانکہ اصل زندگی تو اب شروع ہوئی۔ برزخی زندگی جو ہماری زندگی سے اوجھل ہے، ہماری دنیا سے اوجھل ہے، جس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، وہ زندگی تو اب شروع ہوئی۔ اس زندگی کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم اپنی اس زندگی پر نظر ڈالیں۔ کسی سے پوچھو تمہارے سر کے بال پہلے سے کالے تھے، اب سفید کیسے ہو گئے؟ ابھی آپ کی عمر تو ایسی نہیں دکھائی دیتی، ابھی تو آپ ہم سے بھی عمر میں چھوٹے ہیں، لیکن بال آپ کے پک گئے۔ الجھن ہے، ٹینشن ہے مولانا، فکریں لگی ہے۔ آپ کے چہروں پہ جھریاں کیسے آ گئی؟ آپ کی عمر تو اتنی نہیں ہے، آپ اس کا جواب یہی دیں گے، مولانا صاحب 4 بیٹیاں ہیں، شادی کرنا ہے، بچوں کی پرورش ہے، تعلیم ہے، تربیت ہے، کتنی الجھن ہے۔ ہم بھی بوڑھے ہوتے ہیں، جھریاں ہمارے چہروں پر بھی آتی ہیں قبل از وقت بڑھاپا، ہمارے سروں پر بھی منڈلانے لگتا ہے۔ اس عمر میں بال پکنے تو نہیں چاہیے، لیکن بال پکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ذہنوں میں الجھنیں پال رکھی ہیں، ٹینشن پال رکھے ہیں، اور ان ٹینشنوں نے، ان الجھنوں نے آج ہمیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ پوچھو کہ آپ کے اوپر کیا ٹینشن ہے؟ آپ کہتے میری بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں، رشتے قاعدے کے نہیں آ رہے ہیں، جہیز کا معاملہ ہے۔ آپ ٹینشن یہ بتاتے ہیں۔ امام کائنات سے سوال کیا جا رہا ہے، یہی سوال جناب محمد رسول اللہ سے کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، ابھی آپ کی عمر تو ایسی نہیں ہوئی کہ آپ کے چہرے پر بڑھاپا نظر آئے، آپ کا چہرہ سکڑنے لگا ہے، بال آپ کے پکنے لگے ہیں، داڑھی کے بال آپ کے سفید نظر آنے لگے ہیں، یہ وقت سے پہلے بڑھاپا کیسا؟ امام کائنات نے یہ جواب نہیں دیا کہ میری 4 بیٹیاں ہیں، زینب ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، فاطمہ ہے، مجھے ان کی شادی کرانا ہے۔ آپ نے یہ جواب نہیں دیا میرا ایک بیٹا عبداللہ کا انتقال ہو گیا، میرے دوسرے بیٹے قاسم کا انتقال ہو گیا، میرے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو گیا، میری بیوی خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے یہ جواب نہیں دیا کہ میرے اوپر قبل از وقت بڑھاپا جو نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میری 4 بیٹیاں، ان کی شادی کرانا ہے۔ نہیں، جب پوچھنے والے نے پوچھا اے اللہ کے رسول قبل از وقت بڑھاپا کیسے ہے؟ وقت سے پہلے بڑھاپا آپ کے چہرے پر کیسے دکھائی دے رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے سورہ ملک نے، مجھے سورہ حاقہ نے، مجھے سورہ قیامہ نے، مجھے سورہ نبا نے بوڑھا کر دیا ہے۔ ان سورتوں کے اندر قیامت کا جو منظر پیش کیا گیا ہے، آخرت کا جو منظر پیش کیا گیا ہے، میدان محشر کی جو ہولناکی، قیامت کا جو ڈراؤنا اور ڈینجر اور خطرناک منظر جو پیش کیا گیا ہے، مجھے اس منظر نے بوڑھا کر دیا ہے، مجھے قیامت کے خوف نے بوڑھا کر دیا ہے، مجھے حساب و کتاب کے ٹینشن نے بوڑھا کر دیا ہے، مجھے رب کے سامنے کھڑا ہونے کے خوف نے بوڑھا کر دیا ہے، مجھے آخرت کے خوف نے بوڑھا کر دیا ہے۔ آپ کا جواب یہ تھا۔ اس اسٹیج پر لا کر ہم اپنے آپ کو سوچیں کہ ہمارے سروں کے بال بھی پکتے ہیں، ہمیں بھی الجھنیں ہوتی ہیں، ہمیں بھی ٹینشن ہوتے ہیں۔ امام کائنات کو بھی ٹینشن تھی، ہمارے سروں کے بال اور داڑھی کے بال پکتے ہیں، اللہ کے نبی کے سروں کے بال، سر کے بال اور داڑھی کے بال پکے، لیکن فرق اتنا ہے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی اور ان کی پرورش کا ٹینشن ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کو فکر آخرت کا ٹینشن ہے، آخرت کا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ آپ آخرت کی زندگی پر توجہ دیجیے اور پھر پوری زندگی آخرت کی طرف توجہ دی۔ آپ نے ایک ایک چیز اٹھا کر دی۔ یہی تربیت
जब दी तो अबू बकर सिद्दीक को दी, उमर फारूक को दी, उस्मान गनी को दी, अली को दी, सारे सहाबा को दी। बात बात पर डराते रहे। कभी कहते गए माली वल दुनिया, इस दुनिया में क्या है मेरे लिए, माना फिर दुनिया इल्ला कराकिबिन इस्तज़ल्ला तहता शजरा, मैं तो इस दुनिया के अंदर एक मुसाफिर की तरह हूं जो एक दरख्त के साए में आराम करने के लिए थोड़ा सा रुकता है, आराम करता है और फिर आगे बढ़ जाता है। जैसे वो उस दरख्त को छोड़ देता है, ऐसी एक दिन मैं भी इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊंगा। यही आखिरत की फिक्र लोगों को आप मौत का खौफनाक मंजर लोगों के सामने पेश करते गए और कुरान ने जगाया। और देखिए जिस अंदाज से कुरान ने जगाया, आज हमारी हालत देखिए, उसी से हम गाफिल हैं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसको ना मरना हो, हर इंसान को, हर जानदार को मरना है। और फिर क़यामत के दिन दुनिया में जो कुछ भी हमने और आपने किया, जो भी हम जानदार कर रहे हैं, उसका पूरा का पूरा बदला दिए जाएंगे, पूरा का पूरा बदला। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, ये असल कामयाबी है। उस दिन मरने के बाद, क़यामत के दिन, जब हमें और आपको हमारे इनाम का या हमारे कर्मों का पूरा पूरा जज़ा, सजा जब दे दी जाए, मिल जाए, जो जहन्नम से बचा लिया जाए, वो उदखिलल जन्नह, और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए, तो असल कामयाबी वो है फ़क़द फ़ाज़। ये दुनिया की जिंदगी कामयाबी नहीं है। दुनिया की जिंदगी से रुखसत हो जाने के बाद हमें जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, तो इसको कहा अल्लाह तबारक व तआला ने, ये कामयाब है जिंदगी। और वो जिंदगी कामयाब कैसे होगी? कैसे? हमें मौत का डर ही नहीं है, मुर्दे रोज दफनाते हैं लेकिन खौफ नहीं। अचानक कब किसको मौत आ जाए। और मौलाना जर्जिस का कल प्रोग्राम है मिदनापुर, कलकत्ता से भी खड़गपुर के पास 150-200 किलोमीटर और दूर। कल क्या गारंटी है कि मैं पहुंच पाऊंगा? कौन गारंटी दे सकता? लंबी लंबी तारीखें। और उसका यह हाल है कि आज जो हम 21 दिसंबर को आपके यहां प्रोग्राम कर रहे हैं, अगले साल 2019 की 21 दिसंबर की तारीख भी मौलाना जर्जीस किसी को दे चुके हैं। एक एक साल की लंबी तारीख, प्लानिंग इतनी मजबूत, लेकिन कल हम मिदनापुर में पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, कोई। जिस मौत से तुम भाग रहे हो, तफिर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो मौत तो तुमसे मुलाकात करके रहेगी, तुम्हें पाकर रहेगी। इतना सही जुमला इस्तेमाल किया अल्लाह ताला ने, मुलाकात करके रहेगी। मुलाकात जानते हो किसको कहते हैं? एक तो ये हुआ मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम, मोबाइल पे की है, वालेकुम सलाम। ये मुलाकात नहीं है, ये अलैक सलैक है। मुलाकात क्या है? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपने मुझसे हाथ मिलाया, मैंने आपसे मिलाया। आपने मेरी आंखों में आंखें डाली, मैंने आपकी आंखों में आंखें डाली। आपने मेरी खैरियत मालूम की, मैंने आपकी खैरियत मालूम। इसको कहते हैं मुलाकात। अल्लाह कह रहा है जिस मौत से तुम भाग रहे हो, इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, जिस मौत से तुम भाग रहे हो, वो मौत तुमसे मुलाकात करने के लिए बेचैन है। वो मौत तो तुम्हारी आंखों में आंखें डाल कर रहेगी, वो मौत तो तुमसे मुसाफा करके रहेगी, वो मौत तो तुम्हारे आमने सामने आकर रहेगी। जिस मौत से तुम भाग रहे हो, वो मौत तुम्हारे सामने आएगी। भागो, कितना भाग सकते हो? करो बदअमली, कितनी कर सकते हो? कहां भागोगे? मछली पकड़ने वाला मछली पकड़ता है, आपने देखा होगा, डोर में लगाया गोश्त वगैरह, जिससे मछली आती है, कांटे में फेंका नदी में, दरिया में, मछली ने उस ग़िज़ा को खाया, कांटा फंस गया, लेके भाग रही है। मछली की डोर वाला डोर को ढील दे देता है, छोड़ो जाओ, तू तो कांटे में फंस चुकी है, अब कितना भागेगी? डोर तो मेरे हाथ में है,
पहले उसको थकाता है, हाँ लेके जा, वो जा रही है, उसके कांटा चुभ चुका है, उसकी तकलीफ बढ़ रही है, उस तकलीफ में वो भाग रही है, वो सोच रही है कि हम भागेंगे तो तकलीफ दूर हो जाएगी, लेकिन उसका चमड़ा, उसका दांत कांटे में फंस चुका है। जब वो थकती है, डोर ले जाकर थकती है, जहां रुकती है मछली के डोर जिसके हाथ में होती है, शिकारी धीरे धीरे फिर उस डोर को खींचता है और मछली लाख भागने के बावजूद उस शिकारी के हाथ में आ जाती है, जो कि डोर उसके हाथ में है। भागो कितना भागोगी, आओगी तो मेरे पास, इसलिए कि डोर तो तुम्हारी मेरे हाथ में है, लगाम तो मेरे हाथ में है। फिर वो उस मछली को अपने अंडर में, अपने कब्जे में ले लेता है। भागो, मौत से भागो, और उस मौत से बचने के लिए कितना भी गुनाह कर लो, पियो शराब जितनी पी सकते हो, खेलो जुआ जितना खेल सकते हो, करो जिनाकारी और मक्कारी जितना कर सकते हो, खाओ सूद और ब्याज जितना खा सकते हो, खाओ रिश्वतें, माले हराम कमाओ जितना कमा सकते हो। जाओगे कहां? तुम्हारा रिमोट तो हमारे हाथ में है, रिमोट कंट्रोल का तो मैं मालिक हूं। जहां रुकोगे वहां मौत मौजूद है, जहां जाओगे मौत वहां मौजूद है। फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो तुमसे मुलाकात करके रहेगी। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, सबको फना होना है, सिर्फ तुम ही नहीं, ये आसमान भी फना हो जाएगा, ये जमीन जिस पर आप रह रहे हैं ये भी। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला डाली जाएगी। इज़ा शम्सु कुव्विरत, सूरज की रोशनी को लपेट लिया जाएगा, सूरज में नूर कर दिया जाएगा। चांद भी अपनी जगह छोड़ देगा। वइज़न नुजूमुन कदरत, सितारे भी बेनूर हो जाएंगे। जिस समंदर की मछलियां खाते हो और जिसका पानी पीते हो, उस समंदर में भी आग लगा दी जाएगी, समंदर भी फट जाएगा। जमीन अपनी जगह पर कायम न रहेगी, आसमान अपनी जगह पर कायम नहीं रहेगा। हर चीज को फना होना है, हर चीज तबाह बर्बादी की तरफ जा रही है। अगर बाकी रहने वाली कोई चीज है तो उसको भी कुरान बयान कर रहा है, वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सिर्फ तेरे रब का चेहरा बाकी रहेगा, सिर्फ तेरे रब की जात बाकी रहेगी। या जुज बोलकर कुल बुरा दिया गया है, सिर्फ तेरे रब की जात बाकी रहेगी, तेरे रब के अलावा कोई सस्ती, कोई जात बाकी नहीं रहेगी। हर एक चीज को फना होना है, हर एक चीज को बर्बादी की तरफ जाना है। मेरे प्यारे साथियों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमारे और आपके लिए इबरत के लिए इबरतनाक है, इबरत के लिए काफी है। मलकुल मौत उनकी रूह निकालने आया, मारा एक मूसा, आगे अय अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को मार रहा है। अल्लाह ने कहा मूसा से जाओ पूछो तुम्हें कितने दिन जिंदा रहना है। मलकुल मौत आए, आए मूसा मुझे अल्लाह ने भेजा है, कितने दिन जिंदा रह सकते हो? रहो 1 साल, 2 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, कितने साल जिंदा रहना चाहते हो? मूसा ने कहा अगर मैं 10,000 साल बोलूं तो? कहा 10,000 साल की जिंदगी दे दी जाएगी। बोले इसके बाद क्या होगा? का फिर तुम्हें मौत आना है, इसलिए कि बाकी रहने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह की है। मूसा ने कहा फिर मेरी रूह को तू आज ही निकाल ले, फिर तू आज ही मुझे खत्म कर दे। जब अंजाम यही है कि मरना ही है, मौत आना ही है, तो फिर आज ही क्यों ना आ जाए? क्यों मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए कि वो अपनी मौत को कामयाब बनाने की कोशिश किया करते थे। यहाँ सूरत हाल ये है, हम जिन गुनाहों को करते हुए डरते नहीं है, शराब पी रहे, जुआ खेल रहे हैं, लॉटरी खरीद रहे हैं, माले हराम खा रहे हैं, कमा रहे हैं, उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। आए पैसा चाहे जहां से आए। गौर करो, हजरत अबू बकर सिद्दीक जिनके बारे में कौन कह सकता है,
कौन कह सकता है? हजरत अबू बकर सिद्दीक, जिनको अल्लाह के नबी ने फरमाया अन्ता फिल जन्ना, आय अबू बकर तुम जन्नती हो, तुम जन्नत के अंदर जाओगे, जिनको जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट इस दुनिया में अल्लाह के रसूल ने दिया है। लेकिन सवाल करते हैं, पढ़िए बुखारी, आय अल्लाह के नबी मुझे कोई एक ऐसी दुआ बताइए, मुझे कोई ऐसा वजीफा बताइए जिस वजीफे को, जिस दुआ को पढ़कर मैं अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगो। अल्लाह के नबी ये नहीं कहते आय अबू बकर तुम तो जन्नती हो, तुम्हें गुनाह की माफी मांगने की क्या जरूरत है? आप उन्हें दुआ सिखला रहे हैं। खुद हजरत अबू बकर का फरमान है, अल्लमानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआन, अल्लाह के रसूल ने मुझे एक दुआ बताई, आय अबू बकर तुम इस दुआ को पढ़कर अपने गुनाहों की माफी मांगते रहा करो। और वो दुआ ये सिखलाई, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अबू बकर कहते हैं ये दुआ मुझे अल्लाह के नबी ने बताई, सिखाई और फरमाया तुम ये दुआ पढ़ा करो। आय अबू बकर, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, आय अल्लाह मैंने अपने नफ्स के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किया है, आय अल्लाह मैंने अपने नफ्स के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किया। ज़लम तो नफ्सी नहीं, जुल्मन कसीरा मफूल मुतलक की शक्ल में ताकीद लाई जा रही है। सिर्फ जुल्म नहीं किया, बहुत ज्यादा जुल्म, बहुत ज्यादा गुनाह मैंने अपने नफ्स के ऊपर अपने आप पर किया है। वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत, और आय अल्लाह मेरे इन गुनाहों को कोई माफ नहीं कर सकता। जुनूब जम की जमा इस्तेमाल हुई है। आय अल्लाह मेरे इन गुनाहों को तेरे अलावा कोई बख्शने वाला नहीं है। फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक, आय अल्लाह मुझे अपने रहमतों अपने रहमो करम से बख्श दे। अबू बकर ये नहीं कह रहे हैं आय अल्लाह मैंने जो नमाजें पढ़ी मुझे नमाजों के बदले बख्श दे, हमने जो रोजे रखे मेरी इबादत के बदले में मुझे बख्श दे, हमने जो नेक काम किया उस नेक काम के बदले में मुझे बख्श दे। नहीं, क्योंकि जानते हैं मेरी पूरी जिंदगी की नेकियां अगर तराजू के पलड़े पर रख दी जाए और अल्लाह के एहसानात को तराजू के पलड़े पर रख दिया जाए तो अल्लाह के एक एहसान का भी हमारी सारी जिंदगी की इबादतें मिलकर हक अदा नहीं कर सकती है। इसलिए कह रहे हैं मिन इंदिक, अपने पास से बख्श दे, अपने रहमो करम से मुझे माफ कर दे। अय अल्लाह अगर तेरी रहमत मुझे माफ करने में शामिल हाल न हुई तो मैं माफी के लायक नहीं, मैं जन्नत में जाने के लायक नहीं। आय अल्लाह तू मुझे अपने रहमो करम से माफ कर दे। इन्नका अंतल गफूरुर रहीम, कि तू बहुत ही ज्यादा बख्शने वाला और इंतहाई ज्यादा रहम करने वाला है। आए बिहार के बिलखुसूस कटिहार के मुसलमानों जरा गौर करो, हजरत अबू बकर जो जन्नती है, एक नहीं कई कई जन्नत के सर्टिफिकेट उनको मौजूद हैं। कायनात में सबसे मुबारक हस्ती मुहक्की और मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद दुनिया की इंसानियत में सबसे बड़ा मकाम अबू बकर सिद्दीक का। जब अबू बकर सिद्दीक का यह हाल है कि वो उड़ते बैठते चलते फिरते और नमाज में ये दुआ मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, तो फिर हमें और आपको कितना अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहिए और गुनाहों से दूर रहना चाहिए। हमारी फिक्र आखिरत कहाँ चली गई? आखिरत की फिक्र हमें क्यों नहीं होती है? जरा तसव्वुर करो, आज तुम्हारे कलेजे ये कैसे गवारा कर लेते हैं कि आपका बेटा 5 साल का, हैप्पी बर्थडे टू यू, कैसे आप गवारा कर लेते हैं कि आपका बच्चा 5 साल का हुआ और आप केक काट के उसका जन्मदिन मना रहे हैं। 8 साल का हुआ जन्मदिन मना रहे हैं, 10 साल का हुआ आप उसका जन्मदिन मना रहे हैं। क्या आपको मालूम नहीं आपका बेटा 10 साल का नहीं हुआ, आज आप उसका जन्मदिन मना रहे हैं क्योंकि 10 साल का हुआ, खुश हो रहे हैं। आपको शायद मालूम नहीं है आपका बेटा 10 साल का नहीं हुआ है, बल्कि वो अपने रब के पास से जो उम्र लेके आया था, जो जिंदगी लेके आया था, आज वो अपनी जिंदगी के 10 साल कम कर चुका है। वो 10 साल अपनी कब्र के करीब हो चुका है, 10 साल की उम्र उसकी छोटी हो चुकी है। और कितना बेगैरत है बाप जो उसका जन्मदिन मना रहा है। तेरे बेटे की उम्र 10 साल कम हो गई और तू जिंदगी का जश्न मना रहा है, उसका बर्थडे मना रहा है। शैतान ने तेरी खोपड़ी और तेरी अकल पर कितना वार किया है, कैसा हमला किया है कि तुझे बर्बादी के दहाने पर ले गया।
जबकि नबी अकरम का फरमान है, जब तुम्हारा बेटा बोलने लगे सबसे पहले उसको अल्लाह अल्लाह कहलवाओ, जब वो बोलने लगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह उसकी जबान से निकलवाओ। जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो जाए उसकी उंगली पकड़ के उसको मस्जिद की तरफ ले जाओ, उसको नमाज का आदी बनाओ। जब 10 साल का हो जाए फिर भी नमाज ना पढ़े तो 10 साल के बाद उसको मारो और मार मार कर ले जाओ। अल्लाह के नबी जानते हैं बेटा जो बड़ा होता जा रहा है कब्र के करीब होता जा रहा है, इसलिए जन्मदिन मनाने की जरूरत नहीं, ऐसे अमाल उससे करवाए जाएं। अगर वो कब्र के करीब भी हो रहा है तो कम से कम वो अपनी जन्नत के करीब भी होता चला जाए। उसकी जिंदगी अगर खत्म हो रही है तो कम से कम जन्नत की कुर्बत तो हासिल हो जाए। आप ऐसे अमल करवाना चाहते हैं और आप अपने बेटे का जन्मदिन मनाने के साथ साथ अपने बेटे की जिंदगी कम भी कर रहे हैं और उसको जहन्नम के करीब भी करते चले जा रहे हैं। खुद आप नमाज नहीं पढ़ते तो आपका बेटा क्या नमाज पढ़ेगा? जरा तसव्वुर करें हम और आप। इसलिए मैंने बहुत सोच समझ कर इस मौजू को उठाया, क्योंकि हमें आखिरत से जोड़ना है। दुनिया के अंदर हम कितना जी लेंगे, कितना। चलिए, मौत आ गई, आना है ही आना है। हर किसी, सबसे बड़ी सच्चाई अगर दुनिया में ये है कोई चीज तो यही है कि जो आया है उसको जाना है। मौलवी जर्जीस का दुश्मन जो मेरी तकरीर का एक लफ्ज सुनना ना चाहे, आप उससे भी पूछो कि मौलवी जर्जीस ने ये कहा है कि एक दिन मरना है, ये सच है कि गलत, तो वो भी मेरी इस बात का सपोर्ट करेगा और कहेगा कि ये सच है कि एक दिन मरना है, ये सच है, मरने के बाद फिर जिंदा है, ये भी सच। और दुनिया के अंदर कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसके अंदर ये लिखा हो कि मरने के बाद तुम मर सड़कर मिट्टी में मिल जाओगे, दोबारा जिंदा नहीं होगे। कोई भी एक मजहब ऐसा नहीं। यहूदियों में भी है मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, ईसाइयों में भी है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, हिंदू धर्म के अंदर भी पुनर्जन्म है, दूसरी पैदाइश, लेकिन वहां जन्म का लफ्ज मौजूद है, दूसरी पैदाइश। हालांकि पैदाइश नहीं होगी, कब्र से इंसान उठेगा, दोबारा उठेगा। इसी को जन्म कह लो, उठना कह लो, मां के पेट से नहीं कब्र की पेट से उठेगा, ये सच्चाई है। लेकिन साथ में उसके ये भी है कि आवागमन। आप 7 जन्मों तक आपको दुनिया में सजा मिलेगी अच्छे काम नहीं किए तो। अगर इस जन्म में आपने बुरा काम किया तो अगला जन्म आपको ये होगा, उस जन्म के बाद फिर एक और जन्म ये होगा, फिर ये होगा, किसी जन्म में कुत्ता, किसी जन्म में बिल्ली, किसी जन्म में सुअर, किसी जन्म में गधा। ये आवागमन भी है हिंदू धर्म के अंदर, लेकिन ये कहीं नहीं मिलता किसी मजहब में कि मरने के बाद इंसान बिल्कुल मर सड़कर मिट्टी बन जाएगा और वो दोबारा जिंदा नहीं होगा। ऋग्वेद भूमिका उठाओ, मृत्यु पश्चातम द्वितीय जन्मम भवति, ने तृतीय ने चतुर्थ ने पंच ने षष्ठ ने सप्त ने अष्ट ने नवम ने दशम का। मरने के बाद तुम्हारा एक दूसरा जन्म होगा। मृत्यु पश्चातम द्वितीय जन्मम भवति, मरने के बाद तुम्हारा एक दूसरा जन्म होगा, यानी मरने के बाद तुम दोबारा इंसान बनाए जाओगे, उठाए जाओगे। ने तृतीय तीसरा जन्म नहीं होगा, ने चतुर्थ चौथा भी नहीं होगा, ने पंच पांचवा भी नहीं होगा, ने षष्ठ छठा भी नहीं होगा, ने सप्त सातवां भी नहीं होगा, ने अष्ट आठवां भी नहीं होगा, ने नवम नवा भी नहीं होगा, ने दशम का 10वां भी नहीं होगा। मरने के बाद तुम्हारा एक दूसरा जन्म, दोबारा उठाना, पुनर्जन्म कह लो, या बास बादल मौत, दोबारा मौत के बाद उठना कह लो।